بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چار اماموں کے حوالے سے اکثر لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، جن میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چار ائمہ کے درمیان اختلاف کیوں ہے، یعنی اختلافات کی وجوہات کیا تھیں۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، کیا یہ بات جائز ہے کہ کوئی شخص کسی ایک مسئلے میں حنفی مسلک کا اتباع کرے اور دوسرے مسلک میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا مالکی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کا اتباع کرے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس حوالے سے علماء کا موقف بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام ائمہ فقہ اسلام کے بنیادی عقائد، داعیات، ضروریات اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر متفق ہیں۔ سب کے نزدیک احکام شریعہ کا بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہے۔ البتہ ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ احکام کی تعبیر و تشریح میں ہے۔ تمام ائمہ فقہ جب کسی جزوی مسئلے کی تحقیق میں اختلاف کرتے ہیں تو دوسرے کو دین سے خارج قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ جماعت المسلمین پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دونوں آراء میں سے جس کو چاہیں قبول کر لیں۔ یہ اختلاف فروعی اختلاف کہلاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ فروعی اختلاف کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی یہ اختلاف قرآن کریم کی قرأتوں کے مختلف ہونے پر ہوتا ہے، کبھی حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی دلائل میں تعرض کی وقت ترجیح میں اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے، اور کبھی نص کی فہم اور اس کی تفسیر میں اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے فقہ کے چار اماموں کے علمی اختلاف کی چند ایک وجوہات اور مثالیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اختلافات کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔ پہلی مثال قرآن کریم کی قرأتوں کے اختلاف کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں، جو کہ فقہاء کرام کے درمیان فروعی مسائل میں اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ قرآن کی قرأتوں میں اختلاف کی ایک مثال وضو میں پاؤں دھونے اور پاؤں پر مسح کرنے کے مسئلے کے حوالے سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیے سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سورہ المائدہ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ارجلکم میں لام پر زبر پڑھنے کی قرات مشہور ہے۔ لام پر زبر پڑھنے سے ارجل پاؤں کا عطف وجوہ چہرے پر ہوگا، اور چہرہ دھونے کا حکم ہے تو پاؤں بھی دھوئے جائیں گے، لیکن ایک قرات میں اسے ارجلکم بھی پڑھا گیا، یعنی لام پر زبر کے ساتھ، اور لام پر زیر پڑھنے سے ارجلی یعنی پاؤں کا عطف رو سے سر پر ہوگا، اور چونکہ سر کے مسح کا حکم ہے تو پاؤں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ یوں بعض اماموں کے درمیان قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے احکام کی تعبیر میں اختلاف ہوا۔ ناظرین، قرات کے اختلاف کے علاوہ اختلاف کی ایک وجہ روایات میں اختلاف ہے۔ یاد رکھیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت موجود نہیں ہوتے تھے۔ بعض کی فقط ایک ہی ملاقات ہوئی، بعض کو سفر میں آپ کی قربت نصیب ہوئی، بعض نے بہت کم وقت آپ کے ساتھ گزارا، بعد میں کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے اور ملاقات کا موقع میسر نہ آیا۔ اس طرح تمام صحابہ کرام حالات و واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے یکساں علم کے حامل نہیں تھے۔ جسے جتنا علم ہوا اس نے آگے پہنچا دیا۔ بعد میں اگر کوئی حکم تبدیل یا منسوخ ہوا تو ذرائع ابلاغ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اسے خبر نہ ہو سکی، اور یہ کیفیت تابعین کے دور میں بھی پیش آئی، جو ائمہ فقہ میں اختلاف کا سبب بنی۔ اسی طرح روایت کے ثبوت میں شبہ بھی اس اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ روایت بتاتے کہ ائمہ فقہ کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کی جاتی تو اس کی جرح و تعدیل کرتے اور راوی سے اس کا ثبوت طلب کرتے۔ اگر حدیث کا ثبوت مل جاتا تو اس پر عمل کرتے، ورنہ موقف اختیار کرتے، یا جو دلیل راجح ہوتی اس کو معمول بنا لیتے۔ ایک حدیث ہو سکتا ہے کسی امام کی تحقیق کے مطابق ثابت ہو اور دوسرے کی تحقیق میں پایا ثبوت کو نہ پہنچے۔ یوں روایات کے ثبوت میں اختلاف بھی ائمہ کے درمیان اختلاف کا سبب بنا۔ اسی طرح نص کی تفہیم و تعبیر میں اختلاف بھی اس اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ بعض اوقات کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود کسی حکم کے مفہوم، مزاج اور روح کو سمجھنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں
جو امام جس مفہوم کو مقاصد شریعت سے زیادہ قریب پاتا ہے اسی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح معنی کا اشتراک بھی اس اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ یاد رکھیں معنی پر دلالت کے اعتبار سے عربی میں لفظ کی متعدد اقسام ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں سے ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، جیسے لفظ عین عربی میں آنکھ، ہر موجود چیز، کسی پسندیدہ چیز، سونا اور لڑکی سمیت متعدد معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ قرہ طہر اور حیض دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے الفاظ میں اشتراک کے معنی بھی فقہا کے درمیان اختلاف کا سبب بنا ہے۔ ناظرین، فقہ کے 4 اماموں کے درمیان اختلاف کا ایک سبب دلائل کا ظاہری تعارض بھی ہے۔ کیونکہ نصوص پر بے شمار عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تعارض پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مجتہد کو کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جس سے وہ ایک نص کو دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہو تو کسی ایک کو ترجیح دے دیتا ہے۔ اس اختلاف کی ایک وجہ مسائل میں نص کا نہ ہونا بھی ہے۔ یاد رکھیں کتاب و سنت کے منصوص احکام محدود ہیں اور مسائل بے شمار ہیں۔ جب کسی مسئلے کے بارے میں کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صریح حکم موجود نہ ہو تو یہ بھی فقہا کے درمیان اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مجتہد اخلاص نیت کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے، جس میں اختلاف ہونا فطری بات ہے۔ اس کے علاوہ قواعد میں اختلاف بھی اس اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ یاد رکھیں قواعد فقہیہ ایسے اصول ہیں جنہیں مسائل کے استنباط کے وقت ایک مجتہد مد نظر رکھتا ہے۔ جب امام یا مجتہد کوئی مسئلہ مستنبط کرتا ہے تو اس کا یہ استنباط انہی قواعد کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ان اصولی قواعد کا اختلاف بھی فروعات میں اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، آپ نے چند وجوہات ملاحظہ فرمائی جن کی بنیاد پر ائمہ فقہ کے درمیان اختلافات پائے گئے ہیں، اور ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ اختلافات فروعی اختلافات ہیں۔ ناظرین، 4 اماموں کی تقلید کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کسی اور امام کی تقلید جائز ہے؟ اور کیا یہ جائز ہے کہ کسی ایک مسئلے میں کسی ایک امام کی تقلید کی جائے اور دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے امام کی؟ ناظرین، یہ سوالات بہت ہی اہم ہیں۔ ان کے جواب کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، لہذا توجہ کیجیے گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی فقہ صرف 4 مسلکوں تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ امام صرف 4 ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے علماء فقہ بھی ہیں جو علمی مرتبے میں ان 4 کے ہم پلہ ہیں۔ مثال کے طور پر امام لیث بن سعد جو کہ امام مالک کے ہم عصر تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں امام لیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر فقیہ تھے۔ اسی طرح عراق میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو کہ علم فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برابری کر سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں 5واں امام تسلیم کیا ہے، اور علم حدیث میں انہیں امیر المومنین کا خطاب عطا کیا گیا ہے۔ اس طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے شمار بھی جید فقہ میں ہوتا ہے۔ فقہ کے علاوہ انہیں تفسیر، تاریخ اور حدیث پر بھی زبردست کمال حاصل تھا۔ ناظرین، علماء کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے قبل بھی علم و فقہ کے عمائدین پائے جاتے تھے جو ان 4 اماموں کے استاد بھی تھے۔ ناظرین، کون ہے جو امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ناموں سے ناواقف ہے؟ اسی طرح ان عمائدین سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی جید علماء فقہ پائے جاتے تھے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ بے شمار نام ہیں جو فقہ کے میدان میں بہت اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 4 ائمہ نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور نہ دوسرے علماء کرام ان 4 ائمہ کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ یہ امام حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے اجتہاد کرتے تھے۔ ان کے اجتہاد کی بنیاد قرآن و سنت پر تھی، نہ کہ اپنی مرضی اور خواہش پر۔
اسی اجتہاد کے نتیجے میں ان کے درمیان اختلافات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اجتہاد کی راہ میں حق اور صحیح بات تک پہنچنے والے کو 2 اجر ملیں گے، جبکہ غلطی کرنے والا بھی 1 اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں بشر ہوں اور غلطی بھی کر سکتا ہوں، بس میرے قول کو قرآن و حدیث کے پیمانے پر پرکھا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری رائے ہے اور یہ رائے میری نظر میں سب سے بہتر ہے، لیکن اگر میری رائے سے بہتر کوئی رائے مجھے معلوم ہو تو میں فوراً اسے قبول کر لوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میری رائے میری نظر میں صحیح ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اور دوسروں کی رائے جو میری نظر میں غلط ہے لیکن صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اس اجتہاد کا نتیجہ یہ تھا کہ کبھی کبھی ایک مسئلے میں کسی ایک امام کی 1 سے زائد رائے ہوتی تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق میں تھے تو عراق کے ماحول اور وہاں کی ضرورتوں کے مطابق ان کے فتوے ہوتے تھے، اور جب مصر میں جا بسے تو مصر کے حالات اور حاجات کے مطابق ان کے فتوے عراق سے قدرے مختلف ہوتے تھے۔ اسی طرح کسی ایک مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے آج ہوتی تھی، اگلے سال مختلف حالات کی وجہ سے ان کی رائے بھی مختلف ہوتی تھی، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ کل کا فتویٰ کل کے مطابق تھا اور آج کی رائے آج کے علم کے مطابق ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کا اتباع اور تقلید کرنا فرض ہے اور نہ سنت، بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ ایسی تقلید قرآن و سنت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ علماء کے مطابق قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شریعت کے معاملے میں صرف اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کی ہے، اپنے بندوں میں سے کسی ایک متعین شخص کی اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی کوئی شخصیت نہیں جس کی تمام رائے صحیح ہوں اور جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی بڑا عالم و فقیہ ہو، اگر اس سے غلطی کا امکان ہے تو اس کی مکمل تقلید اور اتباع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر گمراہی کی بات ہے۔ اس طرح کی تقلید کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اس عالم فقیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عطا کر دیا۔ اپنے علماء فقہ کو رسول یا خدا کا درجہ عطا کر دینا ایسی صریح گمراہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی سخت سرزنش کی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ خود ان علماء فقہ کرام نے لوگوں کو اپنی مکمل تقلید سے منع کیا ہے اور اس بات سے روکا ہے کہ اندھے بہرے ہو کر ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ میری تقلید کرو، نہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور نہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی، بلکہ اس کی بات مانو جس کی بات ان سب نے مانی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ امام ابو یوسف جو کہ مشہور حنفی عالم تھے فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہماری باتوں کو بیان کرے اور تسلیم کرے یہ جانے بغیر کہ ہم نے کہاں سے یہ باتیں اخذ کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مکمل تقلید کرنا اور اس کے لیے متصب ہونا ایک ایسی بدعت ہے جس کا وجود قرون اولیٰ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین کے دور میں نہیں تھا، یہ تو بعد کے دور کی پیداوار ہے جب امت مسلمہ میں علم اور اخلاص کی کمی ہو گئی۔ علامہ ابو زید اپنی کتاب تقدیم العدلہ میں فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی بات تقلید کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر مانتے تھے، کسی ایک شخص کی مکمل تقلید نہیں کرتے تھے۔ ایک مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتے تو دوسرے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے، نہ کوئی مکمل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ وہ دور تھا جس کی تعریف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن بعد کے دور میں جب لوگوں میں تقوی کی کمی آ گئی اور اجتہاد کی مشقتوں سے کترانے لگے تو قرآن و سنت کی دلیلوں کی بجائے اپنے علماء کرام پر تکیہ کرنے لگے۔ پس کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تکیہ کرنے لگا اور حنفی بن گیا، اور کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر تکیہ کرنے لگا اور مالکی بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین یاد رکھیں کسی مسئلے میں کسی امام کی رائے سے اتفاق نہ کرنا ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے اور اس سے ان کی علمی منزلت میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ علماء کرام کی عزت و احترام کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے، کیونکہ علماء کرام
انبیاء علیہ السلام کے حقیقی جانشین ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عزت و احترام کرنا ایک بات ہے اور کسی کی رائے سے اتفاق نہ کرنا دوسری بات ہے۔ کسی کی رائے سے مخالفت کے باوجود اس کی بھرپور عزت کی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حد درجے محبت کے باوجود فرماتے تھے کہ صحابہ کرام میں صاحب رائے بھی ہیں اور ایسے بھی جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے سمجھنا سراسر جہالت ہے کہ کسی مسئلے میں کسی امام کی رائے سے اختلاف کرنا اس کی شان میں گستاخی یا اس کی بے عزتی ہے۔ ناظرین، بعض علماء نے تقلید کے سلسلے میں نہایت نرم لفظ استعمال کیے اور بتایا کہ تقلید نہ تو واجب ہے اور نہ سنت، لیکن ہمارے سلف صالحین نے تقلید کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور بات کی بغیر کسی دلیل کو قبول کر لے۔ اللہ کا حکم ہے سورہ اعراف میں، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین اسی بات پر متفق رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی تمام باتیں قبول کر لی جائیں، کیونکہ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ جو لوگ مکمل طور پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کوئی ایسا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سلف صالحین کے متفق علیہ روش سے ہٹ کر کام کرتے ہیں۔ آخر کس بنیاد پر انہوں نے ان اماموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر فوقیت دے رکھی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تقلید تو کر لیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید نہیں کر سکتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی امام کی اس طرح تقلید کی کہ اس کی ساری باتوں کو برحق مانتا ہو اور دوسرے اماموں کی باتوں کو رد کر دیتا ہو، اسے قتل کر دینا چاہیے، الا یہ کہ اس عمل سے توبہ کر لے، کیونکہ ایسا کر کے اس نے اپنے امام کو شارع اور نبی کے درجے پر لا بٹھایا، اس کے عمل نے اسے اسلام سے خارج کر دیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رائے سب سے زیادہ مشہور اور جس کے ماننے والے کثرت میں ہو وہی رائے سب سے زیادہ صحیح رائے ہو، یا جس رائے کے ماننے والے اقلیت میں ہوں وہ رائے سرے سے غلط ہو، کیونکہ کسی رائے کے غلط یا صحیح ہونے کا دار و مدار اس کی شہرت، اس کے متبعین کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ دلیل کے مضبوط اور معتبر ہونے پر ہے۔ ورنہ اسلام کبھی دین حق نہ ہوتا، کیونکہ اس کے ماننے والے دنیا میں ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم کیسی ہی خواہش کر لو، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لا سکتی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا کر تفرقے اور دشمنی کی صورت پیدا کر لی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور سلف صالحین فقہی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس اختلاف کی وجہ سے ان کے درمیان دشمنی ہوئی ہو۔ اس اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کی امامت میں نماز پڑھتے اور ان کے درمیان مکمل اتحاد و اتفاق تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی فقہی مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی کو اپنی بات کے صحیح ہونے پر اس قدر اصرار ہو کہ دوسرے کی بات کو سرے سے قبول ہی نہ کرے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز فجر میں دعائے قنوت کو ضروری سمجھنے کے باوجود جب انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے نزدیک نماز فجر ادا کی تو ان کے رتبے کا احترام کرتے ہوئے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ اس طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیا آپ ان کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن المسیب جیسے حضرات کی امامت میں نماز پڑھنے سے کسے تعامل ہو سکتا ہے؟ اکثر یہ دیکھا اور سنا گیا کہ عام لوگ ان فقہی مسائل میں اختلافات کی کثرت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آخر ان اختلافات کے اسباب کیا ہیں۔
ان اختلافات کے حوالے سے کچھ وجوہات ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بیان کی تھیں، یہاں آپ کو چند مزید اسباب بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں، شرعی احکام کے منبع و ماخذ قرآنی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اور یہ عین فطری بات ہے کہ ان قرآنی آیات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سمجھنے میں، ان کے مفہوم کے تعین میں لوگ مختلف ہو جائیں۔ بعض لوگ ظاہری مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض لوگ بات کے اصل مدعا و مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کے اصل مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ مفہوم کے تعین میں اس اختلاف کی وجہ سے فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ احزاب سے واپسی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر ہی ادا کرے۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنی قریظہ نہیں پہنچ سکے تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بارے میں غور کرنے لگے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم وہیں جا کر ادا کریں گے، خواہ نماز قضا ہو جائے۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نماز قضا کر دیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد از جلد بنی قریظہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہوں نے سورج غروب ہونے سے قبل اور بنی قریظہ پہنچنے سے قبل عصر کی نماز ادا کر لی۔ یعنی صحابہ کرام کے ایک فریق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا اور دوسرے فریق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اصل مدعا و مقصد کو مد نظر رکھا۔ بعد میں جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو درست قرار دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک ہی تھا، لیکن دونوں فریقوں نے اپنی اپنی سمجھ اور اجتہاد کے مطابق عمل کیا اور ان کے درمیان اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو درست قرار دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو ائمہ کے اختلافات کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی۔ بعض احکام ایسے ہی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ مطالب بنتے ہیں اور پھر روایت کرنے والوں کی روایت اور زمانے کا اختلاف بھی اس اختلاف کی وجہ ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی امام نے دوسرے کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ اس لیے تقلید کرنے والوں کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ کے مقلدین کو برا سمجھیں یا دوسرے ائمہ کی تعلیمات پر تنقید کریں۔ یاد رکھیں، بعض لوگ طبعاً سختی اور تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ فطری طور پر سہل پسند ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتاً سخت مزاج واقع ہوئے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلان سہل پسندی اور آسانی کی طرف تھا۔ طبیعت میں اس فرق کی وجہ سے بھی فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بوسہ دینے سے گریز کرتے تھے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنے کو نیک عمل سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں حقیقی اور مجازی دونوں قسم کے معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ حقیقی معنوں مفہوم کو لیتے ہیں اور بعض لفظ کے مجازی مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ او لامستم النساء میں لفظ لامستم میں حقیقی اور مجازی دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ اس کا حقیقی معنی ہاتھ سے چھونا، اس کا مجازی مفہوم ہے بیوی سے مباشرت کرنا۔ جن فقہاء کرام نے اس کی حقیقی مفہوم کو ترجیح دی، ان کے نزدیک بیوی کو صرف ہاتھ سے چھو دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جن کے نزدیک یہی لفظ کا مجازی مفہوم مراد ہے، ان کے نزدیک بیوی کو صرف ہاتھ سے چھو دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت اور حدیث کسی امام کے نزدیک صحیح اور معتبر ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی رائے قائم کرتا ہے، جبکہ کسی دوسرے امام کے نزدیک یہ حدیث غیر معتبر اور ضعیف ہوتی ہے اور وہ اس غیر معتبر روایت کو اپنی دلیل نہیں بناتا۔ یوں روایت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے سے بھی فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض فقہاء کرام فقہی مسائل کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے علاوہ دوسرے عوامل پر بھی نظر رکھتے ہیں، مثلاً دنیا کے بدلتے حالات، مختلف علاقے والوں کی مختلف ضرورتیں اور عوامی مسلطیں وغیرہ، جبکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک یہ عوامل کچھ زیادہ معتبر نہیں ہیں۔ اس طرح بعض فقہاء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی شریعتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے انبیاء اور رسل کی شریعتیں ہمارے لیے بھی شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں اور انہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک
اگلی شریعتیں ہمارے لیے شریعت کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ ناظرین، ان کے علاوہ بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے فقہا کے درمیان فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ان اسباب کے متعلق بہت ساری کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں، تفصیلات کے لیے ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ فقہی مسائل میں اختلافات کوئی مصیبت یا تفرقے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شرعی ضرورت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اختلافات ہمارے دین کی وسعت اور کشادگی کی واضح علامت ہے، اور ہم بندوں کے حق میں رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو شرعی مسائل میں تنگی نہیں بلکہ کشادگی عطا کی ہے، انہیں کسی ایک رائے کا پابند نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں یہ گنجائش عطا کی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں اور اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے کسی موزوں اور بہتر رائے پر عمل کریں۔ بالکل فطری بات ہے کہ کوئی فتویٰ کسی پرانے زمانے کے لحاظ سے موزوں اور مناسب ہو، لیکن وہی فتویٰ آج کے بدلے ہوئے حالات اور گوناگو ضرورتوں کے پیش نظر بالکل موزوں اور مناسب نہ ہو۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ کوئی فتویٰ کسی ملک کے لیے موزوں ہو لیکن دوسرے ملک کے لیے ناموزوں ہو، کیونکہ دونوں ملکوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر میں مقیم تھے تو ان کے فتوے ان فتووں سے مختلف تھے جو انہوں نے عراق میں قیام کے دوران دیے، کیونکہ دونوں ملکوں کے حالات جدا جدا تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ خلیفہ منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خواہش ظاہر کی کہ تمام مسلمانوں کو ان کی تصنیف الموطا کا پابند بنا دیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، کیونکہ مسلمان مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے حالات جدا جدا ہیں اور ان کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام لوگوں کو کسی ایک ہی مسلک کا پابند بنا دینا یا اجتہاد کا دروازہ بند کر دینا شریعت کی روح سے ایک غلط عمل ہے، کیونکہ یہ عمل قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے خلاف ہے۔ اس طرح کی فکر اس زمانے کی پیداوار ہے جب مسلمانوں میں علمی جہالت اور ہر طرح کی پسماندگی آ گئی۔ حنبلی علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایسے عالم اور فقیہ کا ہونا لازم ہے جو اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہو، اور یہ بات اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جو قرآن اور سنت اور دوسرے شرعی علوم پر عبور نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ جن مسائل میں اسے علم نہ ہو اس کے سلسلے میں علماء کرام کی طرف رجوع کرے اور ان سے سوال کرے، کیونکہ خدا کا حکم ہے۔ بس علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، سورہ الانبیاء میں ہے۔ لہٰذا کسی مسئلے میں علم نہ ہونے کے باوجود کوئی رائے قائم کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ناظرین، رہا یہ سوال کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ کوئی شخص کسی ایک مسئلے میں حنفی مسلک کا اتباع کرے اور دوسرے مسلک میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا مالکی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے اور بعض نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اگر کوئی شخص محض آرام پسندی اور آسان فتوے کے چکر میں ایسا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس آسان فتوے کی دلیل مضبوط ہے بھی یا نہیں۔ ایسا شخص گویا اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے، شریعت کی نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے دلیل کی بنیاد پر کسی رائے کو لائق ترجیح سمجھتا ہے اور اسے اجتہاد کرتا ہے، خواہ یہ رائے کسی بھی مسلک کے مطابق ہو، تو اس کا یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ لائق ستائش ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔